ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے کہ وٹ ڈز ایبڈیکیشن مین ان پولیٹیکل سائنس۔ ایبڈیکیشن ورڈ اکثر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اردو میں اس ورڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایبڈیکیشن کا مطلب ہے دستبرداری۔ خاص طور پر سیاسی اصطلاح میں ایبڈیکیشن کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص کسی سرکاری عہدے سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ مونارک کے بارے میں ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنے تخت و تاج سے دستبردار ہو جائے تو اس کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ہے ایبڈیکیشن۔ کچھ ایبڈیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ پیورلی والنٹری ہوتی ہیں، رضامندی سے ہوتی ہیں، اور جب اس والنٹری ایبڈیکیشن ہوتی ہے تو جو اس پرسن کا پریسٹیج ہوتا ہے، جو اس کی عزت اور تکریم ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جو ہولی رومن ایمپرر چارلز V تھا، اس نے ریلیجیس موٹیوز کی وجہ سے، مذہبی وجوہات کی بنا پہ ایبڈیکیٹ کر دیا، دستبردار ہو گیا وہ تخت و تاج سے، اور لیکن وہ اپنے مرنے تک اس کی جو انفلوئنشل پوزیشن تھی وہ قائم رہی۔ اسی طرح سے اگر فلپ V آف اسپین کو دیکھیں تو اس نے ایبڈیکیشن کے بعد، یعنی دستبردار ہونے کے کچھ عرصے بعد، دوبارہ سے اس نے جو تخت و تاج ہے اس کو سنبھال لیا۔ جاپان کے اندر بھی جو ایبڈیکیشن ہے یہ کوئی ان کامن پریکٹس نہیں ہے، بلکہ جو ریلیجیس رولرز ہیں وہ ریلیجیس ریزنز کی وجہ سے والنٹیرلی جو پولیٹیکل لائف ہے اس سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بھی انہیں ان کے جو سارے پریویلیجز ہیں وہ ختم کر دیے رہتے ہیں، بلکہ ان کو ایک اسپیشل ٹائٹل اور کئی جو آنرز ہیں وہ ملتے رہتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو ایبڈیکیشنز ہیں وہ والنٹری تو ہوتی ہیں، لیکن وہ ریلیجیس موٹیوز کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں جاپان کے اندر، بلکہ اگر کوئی رولر جو پالیسی ہے اسے ڈیلیور کرنے میں، اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ اور اسے امپلیمنٹ کرنے میں، اور جو انٹینڈڈ آبجیکٹیوز تھے اسے اچیو کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹی کو ریننسیٹ کر دیتے ہیں، اپنی اتھارٹی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ایبڈیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سو وٹ ڈز ایبڈیکیشن مینس ان پولیٹیکل سائنس؟ اس کا مطلب ہے دستبرداری، یعنی تخت و تاج سے، اس پولیٹیکل پاور سے، اس اتھارٹی سے دستبردار ہو جانا، اس سے پیچھے ہٹ جانا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔